الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. حاضرین جمعہ، علماء کرام، مصلیان اعظام، عزیز طلباء و طالبات، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد رشتہ داریاں بنائیں، ایک دوسرے کے حقوق ہم پر عائد کیے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کو قدم قدم پر رہنمائی فرمائی، جنہوں نے یہ بتایا کہ شوہر کے بیوی پر حقوق کیا ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے والدین پر کیا ہیں، والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، ایک پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، ایک مسلم کے کیا حقوق ہیں۔ تمام طرح کے حقوق کے بارے میں نبی آخر الزمان علیہ السلام نے آگاہی فرما دی اور امت کو بتلا دیا کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کی وضاحت کی جائے گی وہ یہ ہے کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جائز قرار دیا کہ ایک دوسرے سے رشتے تعلقات قائم کریں، شادی بیاہ کریں، نکاح کو جائز قرار دیا، اور صرف جائز قرار نہیں دیا بلکہ بعض دفعہ اس کا حکم دیا اور بتلایا کہ کس طرح سے میاں اور بیوی زندگی گزاریں گے، کیا شرعی اصول ہے، کیا شرعی ضابطہ ہے، کس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، کیا ان کے حقوق ہیں، کیا واجبات ہیں کہ جن کو ادا کر کے یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتی ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے اندر اس کی بہت ساری تعلیمات موجود ہیں، بہت ساری ہدایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے خواتین کو اس بارے میں آگاہ فرما دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کریں، کیونکہ یہ عورت، یہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو جب ادا کرے گی، شانہ بشانہ اس کے ساتھ چلے گی اور اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو تجاوز کرے گی، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ شوہر، ایک شوہر کی فرما بردار بیوی جو اس کی فرما برداری کرتی ہے، جو اس کی شکر گزاری کرتی ہے، جو اس کے ساتھ صحیح طریقے سے رہتی ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہے، تو اپنے حقوق کے ادائیگی کے ذریعہ وہ جنت کی ضامن بن سکتی ہے، جنت کی ضمانت اسے ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ حقوق ہیں جو شریعت نے عائد کیے ہیں ایک عورت پر، ایک بیوی پر، بیوی ہونے کے ناطے کہ اپنے شوہر کے حق کی ادائیگی کرے۔ ان حقوق کو اگر ہم جانیں، ان حقوق کو اگر ہم پڑھیں، تو پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، سننے کے بعد ہمیں ان کی کما حقہ ادائیگی کرنا چاہیے۔ بیویوں کو چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کریں۔
شوہر کے حقوق کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کو سجدے کا حکم دیتا، ویسے مخلوق کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مخلوق میں سے کسی کو میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اس سے اس کے حقوق واضح ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی کے لیے شوہر کتنا اہم ہے، ایک بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اولاد کو حکم دیتا کہ والدین کا سجدہ کریں، والدین کا بڑا مقام و مرتبہ شریعت نے بتایا ہے، اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ میں اولاد کو حکم دیتا کہ اپنے والدین کا سجدہ کریں، بلکہ یہ کہا کہ بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا۔ گویا کہ اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ شوہر کا سجدہ کرے۔ اس سے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث عورتوں کو جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ سب سے پہلا حق جو عائد ہوتا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ حقوق ہیں جو شریعت نے جس سے آگاہی فرمائی ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی خدمت کرے، اور جو ہے اس کی خدمت اتنی کرے کہ شوہر خوش ہو جائے، شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ یہ خدمت کرنا یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ بجائے اس کے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، آج وہ بیوی شوہر سے اپنی خدمت کراتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آپ شریعت کا مطالعہ کیجئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں اور خواتین کی سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی دیکھیے شوہر کی کس طرح سے خدمت کرتی تھی، وہ چکیاں پیستی تھی، آٹے پیستی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پانی ڈھو کر کے لاتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی۔ اتنا پریشان ہو گئی کہ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے ابا جان مجھے بھی ایک خادم دے دیجئے جو میری خدمت کرے، میرے گھر پہ خدمت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اپنے لخت جگر سے کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، تم شوہر کی خدمت کرو، تم اس کی اطاعت کرو، اور جاؤ، جب تم تھک ہار کر کے بستر پر جانا، سونے کے لیے جانا، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے غلام اور خادم سے بہتر ہے۔ اس میں عبرت ہے ان عورتوں کے لیے جو عورتیں اپنے شوہروں سے خدمت کراتی ہیں، شوہر کی خدمت کرنے کے بجائے شوہروں سے خدمت لیتی ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتی۔ آپ جانیے کیا مقام ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، غلام موجود ہے، اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تاکہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اس طرح سے بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں، شکوہ شکایت نہ کریں اور طنز و تشنیع نہ کریں کہ ہم تمہاری خدمت کرتی ہیں، ہم تمہارا یہ کرتی ہیں، ہم تمہارا وہ کرتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، خدمت کرنا یہ اس کے اوپر واجبی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ازدواجی زندگی بنائی ہے، ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے ہیں، بیوی کے اوپر واجب ہے کہ شوہر کی خدمت کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن ہے۔ ان کے شوہر زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، پراپرٹی زمین نہیں تھی، ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا۔ اس گھوڑے اور اونٹ پر چارہ لے کر کے آیا کرتی تھی، اس پر پانی ڈھو کر کے لے کے آیا کرتی تھی، اور ان کی ایک زمین تھی جو ملی تھی، بہت دور تھی، وہاں جاتی تھی اور گٹھلیوں کا گٹھر جمع کرتی تھی، کھجور کی گٹھلیاں جمع کرتی تھی اور لے کر کے آتی تھی، جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شوہر کی خدمت نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرے۔ خدمت گزاری کا جذبہ ایک بیوی کے اندر اگر نہیں ہے تو ازدواجی زندگی نہیں چل سکتی، خوشگوار زندگی نہیں چل سکتی۔ اس لیے ضروری یہ بنتا ہے کہ بیویاں
اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ خدمت کرنے کی بات آپ کرتے ہیں، خدمت کرنے کی بات آپ کہتے ہیں، معاشرہ اس حد تک گزرا ہو چکا ہے، لوگ اتنے حد تک گر گئے ہیں کہ بیویاں خدمت کرنے کے بجائے وہ شوہر جب جاتا ہے اپنے کام پر تو اس کے لیے ناشتہ مہیا نہیں ہوتا ہے، گھر واپس آتا ہے تو اس کے لیے گرم کھانے مہیا نہیں ہوتے ہیں، بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے ٹفن تیار نہیں ہوتی ہے، باہر سے ان کو دے دیا جاتا ہے خرید کر کے۔ یہ خدمت گزاری کے خلاف ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں، جو لڑکیاں بڑے خاندان میں پلتی بڑھتی ہیں، وہ چاہتی ہیں ان کے والدین ان سے وہ خدمت نہیں لیتے جس طرح سے خدمت لینا چاہیے۔ بالآخر جب رشتہ ہوتا ہے، بالآخر جب بیاہ ہوتا ہے تو اپنے سسرال آ کر کے وہی آرام ڈھونڈتی ہیں، وہی آرام ڈھونڈتی ہیں جو اس نے باپ کے ہاں پایا تھا۔ باپ نے، ماں نے وہ تربیت نہیں دی جو تربیت ملنی چاہیے تھی، جو تربیت ملنی چاہیے تھی، جو خدمت کرانا چاہیے تھا، وہ خدمت نہیں کرائی۔ جب آج بیوی اپنے سسرال آتی ہے تو وہی آرام ڈھونڈتی ہے، اور وہ آرام نہ ملنے پر شوہر سے اختلافات ہوتے ہیں، شوہر سے اختلافات ہوتے ہیں، شوہر سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھیے، نبوی معاشرے میں ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے والد صاحب کہتے تھے کہ شادی کر لو، وہ انکار کر رہی تھی کہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ وہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ میری بیٹی ہے، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اور وہ لڑکی بولتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ آپ یہ نہ بتلا دیں، جب تک کہ آپ یہ نہ بتلا دیں کہ شوہر کے حقوق میرے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ حق بتایا تھا خدمت گزاری کے حوالے سے کہ اگر شوہر کے جسم سے مواد نکلے، اگر شوہر کے جسم سے زخم ہو اور اس میں سے مواد اور خون نکلے اور بیوی اس کو چاٹے اور چاٹ کر کے بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتی، اس نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی، میں حق ادا نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو زبردستی نکاح پر مجبور نہ کرو۔ علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی ایک عورت، ایک خاتون جب بیوی بن کر کے جائے تو اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ شادی ہی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ اپنے شوہر کے جسم سے نکلنے والے زخم سے جو چیز نکل رہی ہے اگر اس کو بھی اپنی زبان سے چاٹے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور اسلامی خواتین، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ شوہر کا حقوق یہ ہے، حق یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اور جو ہے جس حد تک ممکن ہو سکے، جتنا اللہ رب العالمین نے وسعت دیا ہے، جو آپ کے طاقت میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے، اتنی آپ اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرو۔ اور دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرنے کے بجائے شوہر کو ہی وہی بیوی کی فرما برداری کرنا پڑتا ہے۔ شوہر کسی چیز کا حکم دیتا ہے، شوہر کسی چیز کو کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اس کو شرح دل سے نہیں لیتی ہے، اس کا انکار کر دیتی ہے، اس کو نہیں بجا لاتی ہے، اور جس طرح سے وہ کرنے کے لیے کہتا ہے اس کو انجام نہیں دیتی ہے۔ بعض دفعہ مکر جاتی ہے، بعض دفعہ غصہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہ انکار کر بیٹھتی ہے۔ اس کو انکار کرنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے، اس کی فرما برداری کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے، اس کی بات ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور جو ہے اگر اس طرح سے زندگی ہوگی، اگر اس طرح سے ازدواجی زندگی چلے گی تو بہت خوشگوار نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، معجم الطبرانی کی حدیث ہے اور وہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شوہر جب کسی بات کا حکم دے، پوچھا گیا کہ سب سے بہترین خاتون کون سی ہے، تو کہا کہ بہترین خاتون وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو، جب کسی کام کا حکم دے تو اس کے حکم کو بجا لائے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اور کسی کام کرنے کے لیے کہے تو اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اپنے شرمگاہ کی جو ہے حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو وہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے، اس کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے
کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. لاکھ روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، ان کے روزے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. وہ دو طرح کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد العابق، جو ہے ایسا غلام جو اپنے شوہر اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو، اپنے آقا کی نافرمانی کرتے ہوئے اس سے بھاگ گیا ہو، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اور دوسرا شخص جو ہے جس کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے وہ ہے نافرمان بیوی. اگر بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کی عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہیں. آج ان خواتین کو اپنے روزوں پر ناز ہے، اپنی نمازوں پر ناز ہے، اپنے جو ہے نیک اعمال پر ناز ہے، اپنے نیک اعمال کرتے ہوئے وہ اتراتی ہیں اور شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں، شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی اور یہ سوچتی ہیں ہم نے نماز پڑھ لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے صدقہ و خیرات کر لیا، بہت بڑی تیر ہم نے مار لیا اور اللہ کے ہم قریبی بن گئی. نہیں، آپ اللہ کے قریبی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک روزہ رکھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے شوہر کی فرما بردار نہ بن جاؤ. اگر کوئی عورت نمازیں پڑھتی ہے، نیکیاں کرتی ہے، عبادتیں کرتی ہے، لیکن شوہر کی نافرمان ہے، شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی تو اللہ کے ہاں اس کی عبادت مقبول نہیں ہوتی. یہ حدیث صحیح ہے، علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اطاعت نہ کروائے بلکہ خود اطاعت کرے، اس کے ہاں میں ہاں، اس کے خوشی میں خوشی، اس کے غم میں غم کا اظہار کرے. یہ ایک بیوی کے اوپر حق بنتا ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی قوامیت کو تسلیم کرے. جیسا کہ خطبہ مسنونہ میں بتایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد یہ عورتوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں، نگہبان ہیں. اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دیا ہے، فوقیت دیا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اس فضیلت کو، اس فوقیت کو، اس برتری کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو تسلیم کریں اور انہیں تسلیم کرنا چاہیے. قوامیت کا مطلب کیا ہوا؟ قوامیت اور قوام بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک عورت کو شوہر کا ماتحت شریعت نے بنایا ہے، اس کی ماتحتی میں زندگی گزارنا ہے، اس کی ماتحتی کو قبول کرنا ہے. لیکن آزادی نسواں کے نام پر آج کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کی ماتحتی کو قبول نہیں کرتی، اپنے شوہر کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتی، اس کی جو ہے فرمان کو قبول نہیں کرتی، اس کے مقام و مرتبے کو قبول نہیں کرتی، بلکہ ان کے دل سے شوہر کی قوامیت، شوہر کے حاکم ہونے، شوہر کے ماتحت ہونے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپنے شوہر پر حکومت کرتی ہے، وہ اپنے شوہر سے اپنی باتیں منواتی ہے. وہ شوہر ایسا معاشرہ بن گیا ہے، آپ سوسائٹیوں میں دیکھ لیجئے، آپ گھرانوں میں دیکھ لیجئے، اس کا معائنہ اور مطالعہ کر لیجئے کہ جس شوہر کو اللہ رب العالمین نے حاکم بنایا تھا بیوی کے اوپر، وہ شوہر آج اپنی فیملی میں، آج اپنے گھر میں محکوم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. عورت کی حکومت چلتی ہے، عورت نے جو کہا اس کو ہونا ہے، ورنہ جو ہے آپسی اختلافات ہوں گے، آپس میں رنجشیں ہوں گی، آپس میں اختلافات ہوں گے اور جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑا اور لڑائی اور اختلافات رونما ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے شوہر کی ماتحتی کو قبول فرمائیں، شوہروں کی ماتحتی کو ایکسپٹ کرے، اس کی حاکمیت کو ایکسپٹ کرے. کوئی بھی بڑی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو، شوہر سے مشورہ لینا، شوہر کی بات کو مقدم کرنا، شوہر کی بات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا، یہ ہونا چاہیے، انگیز کرنا چاہیے. اسی وجہ سے بشارت اللہ کے نبی نے نہیں سنائی ہے. فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها، کہ عورت جب 5 وقتہ نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، اور جو ہے ایک مہینے کے روزے رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، قِيلَ لَهَا اُدْخُلِ الْجَنَّةِ، اس سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے اے خاتون اسلام تجھ کو انٹری کرنا ہو، تجھے داخلہ چاہیے، جس دروازے سے جانا ہو داخل ہو سکتی ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور اسی اعتبار سے نیکیوں کے اعتبار سے ہم جنت میں جائیں گے.
کوئی روزے نماز میں کا پابند ہوگا، اگر کوئی جو ہے روزہ رکھنے والا ہوگا بابو ریان سے جائے گا، نیکیاں کرنے والا ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا تو جو ہے بابو صدقہ سے جائے گا، بابو الصلاۃ سے جائے گا، نیکیوں کے اعتبار سے گیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس امت کا اگر کوئی شخص، کوئی مرد 8 دروازے سے جائے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو کہا جائے گا، کیونکہ ان کی تمام نیکیاں اعلیٰ کوالٹی کی تھیں، ان کو کہا جائے گا کہ جس گیٹ سے داخل ہونا ہو داخل ہو جاؤ۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد اگر یہ مقام کسی کو ملا ہے تو خاتون اسلام کو ملا ہے، جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، جو روزہ نماز کی پابند ہو، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، جو اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کو یہ مقام شریعت نے دیا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہو داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور شریعت نے بتایا کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مال دولت اور اس کے امانتوں کی حفاظت کرے۔ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی عورت شوہر کو بتائے بغیر اس کے مال کو خرچ کر سکتی ہے؟ کہا نہیں خرچ کر سکتی۔ کہا گھر میں بنا ہوا کھانا بھی کسی کو بغیر اجازت کے دے سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہترین چیز ہے، یہ تو بہترین چیز ہے، بہترین کھانا ہے، یعنی وہ بھی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی۔ تو آپ کہیں گے کہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ شوہر اور بیوی کے تعلقات اتنے استوار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں اس طرح سے لیے رہنا چاہیے کہ کبھی اگر وہ اجازت نہ بھی لے سکے، بعد میں اس کو پتا چلے تو شوہر اس بات کو ناپسند نہ کرے۔ تو گویا کہ اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے۔ آج بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے، بہت سارے گھرانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال پر حکومت کرتی ہے، پیسہ کما کر کے لے کے آتا ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ وہ پورا مال میرا ہی ہے، میرے لیے کما کر کے لے کر کے آیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ مال اس کا ہے، تمہارے اوپر جتنا حق بنتا ہے نان و نفقے کا اور گھر کا جو ہے کپڑے کا اور ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے بعد وہ مال اس کا ہے، وہ تصرف اس میں کر سکتا ہے۔ خواتین آج کی یہ ہوتی ہیں کہ شوہر کا پیسہ رکھا ہوا ہے، بغیر اجازت کے اپنے بھائیوں کو دینا، بغیر اجازت کے اپنے والدین کو دینا، بغیر اجازت کے اپنے میکے میں سپلائی کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وہ شوہر کا مال ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو آپ اس میں ادنا بھی تصرف نہیں کر سکتے۔ ہند رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت کنجوس ہے، مجھے اتنا پیسہ نہیں دیتے ہیں جس سے گھر بار چل سکے، تو کیا میں اس میں سے لے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اجازت دیا کہ اتنا لے سکتی ہو جس سے اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا خرچ چلا سکو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی ہو۔ کام معروف کے ساتھ لو، ایسا نہیں کہ اجازت ملی ہوئی ہے تو پورا کا پورا مال ہتھیا لو، نہیں، کہا بس اتنا لے سکتی ہو جس سے آپ کی گھر گرہستی چل سکتی ہو، جس سے آپ کے بچوں کا خرچ چل سکتا ہو، اتنا لو، باقی چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا ہے کہ اتنا لے سکتے ہیں کہ اگر شوہر آپ کا خرچ برچ نہیں دیتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے مالی اعتبار سے، تو آپ اتنا لے سکتی ہے بغیر بتائے ہوئے کہ جتنا کافی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جتنا چاہیں من چاہیں اس میں سے لے لیں۔ تو یہ بھی ایک حق ہے جو شریعت نے بتلایا۔ اور اسی طرح سے شریعت نے ایک حق یہ بتلایا کہ جب شوہر غائب رہے، شوہر موجود نہ رہے تو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ آج معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر دور دراز ہے، کمانے کے لیے گیا ہے، لقمہ عیش کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اور بیوی یہاں موجود ہو کر کے اس کے کمائی کو اڑا رہی ہے، زناکاری میں صرف کرتی ہے، بلکہ ایسے امور انجام دیتی ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ چاہیے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے ناموس کی حفاظت کرے، یہ اس کے اوپر واجبی حق ہے شوہر کے لیے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین اسلام شوہروں کی عدم موجودگی میں غیروں سے مردوں سے مہندیاں لگانا، ہاتھوں میں مردوں سے چوڑیاں پہننا، اور اسی طرح سے جو ہے زیورات کی دکان پر جا کر کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرانا، یہ سب خیانت ہے، یہ سب شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ بیوی کے اوپر حق یہ ہے کہ شوہر جب موجود نہ ہو
تو جو ہے اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک حق یہ بھی ہے جسے حق بستر کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کرے۔ بہت ساری عورتوں کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ گھمنڈ ہوتا ہے، یہ تکبر ہوتا ہے کہ شوہر کے حق بستر کو ادا نہیں کرتی ہے، اس سے انکار کرتی ہے، اسے روکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت الملائکہ حتی یصبح، کہتے ہیں کہ فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے شوہر کو بستر پر روک دے، منع کر دے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں صبح ہونے تک۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے شریعت نے اتنا تک کہہ دیا کہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نفلی روزہ رکھے، شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے تو درست نہیں ہے، اور اگر روزہ رکھے ہے اور شوہر اس کو توڑنے کا حکم دے تو اس کے اوپر توڑنا واجب ہے، اسے مکرنا نہیں چاہیے، اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اسے اس کی بات کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ روزے کو ترک کر دے۔ تو گویا کہ اجازت دی گئی ہے، اور جو ہے شوہروں کے لیے بننے سمجھنے اور سجنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسی چیز کے اندر حق بستر کے اندر یہ بات بھی علماء نے ذکر کیا ہے، سجنے سورنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خواتین یہ عورتیں اگر بازاروں میں جانا ہے تو سجتی ہیں، فنکشن میں جانا ہے تو سجتی ہیں، لیکن شوہروں کے لیے گھر میں سجنا ان کے لیے دشوار گزرتا ہے، اور یہ اس کو حق نہیں سمجھتی، بلکہ اس کے اوپر حق ہے کہ اس کے لیے سجے اور صبر۔ لیکن باہر جانا ہو تو تمام طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہترین طرح سے سجا جاتا ہے، یہ خلاف ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ ایک بیوی جب گھر میں رہے تو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ اور اسی طرح سے ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو اپنے گھر میں انٹری نہ دے، حتیٰ کہ وہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کی انٹری گھر میں درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، یہ جو ہے ان کے والد ابو سفیان مدینہ آتے ہیں اور اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ ام حبیبہ ان کی بیٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عقد زوجیت میں ہیں، ان کے والد مدینہ آئے ہیں، اپنے والد کا استقبال کرنا چاہتی ہیں، والد محترم ان کے آتے ہیں اور ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، حالت کفر میں ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں اور ان کی بیٹی ام حبیبہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کا استقبال کرتی ہے، اور ابو سفیان آگے بڑھ کر کے نبی کے بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہ بستر پکڑ کر کھینچ لیتی ہے، وہ بستر سمیٹ لیتی ہے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں، اے بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کہا آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ بستر نبی پر آپ بیٹھے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے میں نے کھینچ لیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹی بہت تو بدل گئی ہے، بہت چینج ہو گئی ہے، میرے بعد تیرے اندر بہت تبدیلی اور بہت چینجنگ آ گئی ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا اس واقعے سے کہ اگر شوہر کا کسی سے اختلاف ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اس کی انٹری نہ دے، اس کو اپنے گھر میں داخل نہ کرے، یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے، جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ یہاں تک کہ حنابلہ نے کہا ہے کہ اگر باپ بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا ہے تو بھی اپنے شوہر سے اجازت کے بغیر نہ نکلے، کیونکہ اجازت لینا واجب ہے، عیادت کرنا واجب نہیں ہے، یہ حقوق میں سے ہے، نفلی حقوق میں سے ہے۔ تو ایک واجب کو چھوڑ کر کے ایک نفلی کام کرنے جائے گی، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب عورتیں مسجد میں آئیں تو مسجد میں آتے وقت شوہر کی اجازت انہیں چاہیے۔ جب اتنے اچھے اور مقدس مقام پر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے تو باقی دنیا جہان میں گھومنے کے لیے اجازت کیوں ضروری نہیں؟ اور وہیں پر شریعت نے مردوں کو یہ کہہ دیا، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو۔ تو یہ حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح سے ایک حق یہ بھی بیان کیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے
بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے، اطمینان کا باعث بنے، چین و سکون اسے دے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے چین و سکون کو غارت کر دیتی ہیں، اس کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ حق یہ ہے کہ اس کے سکون کا سامان مہیا کرے، اور ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ سکون کو ظاہر کرے اور اپنے شوہر کے لیے پرسکون ماحول بنائے۔ یہ شادی کے مقاصد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ شادیاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سکون و اطمینان حاصل کرو۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ تھکا ہوا شوہر جب باہر سے ٹینشن غم کا انبار لے کر کے آئے تو گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر کے اسے خوشی محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور جو ہے بخار آ جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، گھر پر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی دفرونی دفرونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنے زندگی کے بارے میں خوف ہے۔ وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑی ہو کر کے ایک مثالی خاتون بن کر کے، ایک مثالی خاتون بیوی بن کر کے وہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، کہ اے شوہر نامدار، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نامراد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور کہا وتحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، نادار شخص کو کما کر کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو ہے لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کے دست و بازو بنتے ہیں۔ یہ قیمتی کلمات کی لڑیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلتی ہیں، کس لیے؟ تسکین کے لیے، سکون کے لیے، دلاسے کے لیے۔ آج شوہر باہر سے تھک کر کے آیا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کمائی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، گھر میں آ کر کے دوسری کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں تو عذاب بن جاتی ہیں، ایسے لوگوں کا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، جو ہے شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے۔ شوہر جو تھکا ہارا آیا ہے اس کے لیے سکون فراہم کرے۔ اسی خاتون کو شریعت نے کہا تھا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک خاتون اور ایک نیک بیوی، یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے خاتون کو چاہیے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے سکون کا ماحول فراہم کرے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو ستائے نہ، اس کو غریبی کے تانے نہ دے، بلکہ جو کھائے وہ کھلائے، اس پر صبر و قناعت کی زندگی گزارے۔ اور ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی شکر گزاری کرے، اس کی شکر گزاری کرے۔ اگر ناشکری کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ حالانکہ وہ عورت اس شوہر کی محتاج ہے، قدم قدم پر محتاج ہے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ناشکری کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بلکہ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواتین، یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، بلکہ اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ وہ جہنم میں جائیں گی، سب سے زیادہ جہنم میں داخلہ ان کا ناشکری کرنے کی وجہ سے ہوگا، وہ ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ حدیث میں یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ وہ ناشکری اس قدر کرتی ہیں کہ شوہر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرتا ہے، تمام بندوبست کرتا ہے، لیکن کبھی اس کی جیب کھڑک ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز نہیں دلا سکتا تو بیوی پوری زندگی پر پانی پھیر کر کہہ دیتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہی ہے، زندگی میں کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے، وہ پورے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاشرے النساء سے، عورتوں کی جماعت سے یہ کہا تھا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا
لیا کرو فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی میں نے عورتوں کو دیکھا ہے۔ ایک صحابیہ بڑی گھبرائی ہوئی، اور وہ خواتین اسلام تھی، وہ اسلامی ماحول میں، نبوی ماحول میں پلی بڑھی تھی، ان کے اوپر بادشاہ گزرتی تھی، وہ کھڑی ہوئی پر اللہ کے نبی سے سوال کر بیٹھی، اللہ کے نبی ہم سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ کہا لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کیونکہ سب سے زیادہ تم لعنت و ملامت کرتی ہو، لعن و طعن کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شکر گزاری نہیں کرتی ہو، ان دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ تم جہنم میں جاؤ گی۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس پہ جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، آج جو ہمارا بیہیویئر ہے، آج ہمارا جو برتاؤ ہے ایک شوہر کے ساتھ کس طرح سے ہے، کیا شرعی پیمانے پر ہے کہ نہیں ہے، کیا ہم حقوق کی ادائیگی کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ اگر نہیں کر رہی ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیل موبائل کو بنا لیا، اپنا آئیڈیل سیریل کو بنا لیا، اپنا آئیڈیل جو ہے فلموں کو بنا لیا، اس میں جو خواتین جو اداکاری کرتی ہیں وہ اپنے لیے ہم بہترین آئیڈیل سمجھتی ہیں، ہمیں ان کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ تو پیسہ کمانے کے لیے اسکرین پر آئی، پیسہ کما کر کے ماحول کو تباہ کر کے معاشرے کو برباد کر کے معاشرے کے اندر شوہر بیوی کے اختلافات کو جنم دے کر کے وہ چلی گئی اور اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن آپ نے اس کی نقالی کر کے اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، اپنے شوہر کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اس لیے چاہیے کہ اس پر غور کریں، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو امہات المومنین پر آئیڈیل بنائیں، اپنے شوہر کا قدم بقدم ساتھ دیں، وہ جس طرح سے کھلائے پلائے جیسا رکھے، اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کریں، ان کی ناشکری نہ کریں اور ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، جس طرح سے وہ رکھے اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ اگر اقتدا کرنا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل بناؤ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل بناؤ، ہند بنت سفیان کو آئیڈیل بناؤ۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین نمونے ہیں، ان کو ہمیں اپنی آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ شوہر کے مشن میں ساتھ دو اور شوہر کا قدم بقدم اس کی مدد کرو اور اس کا ساتھ دو۔ آپ دیکھیے ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کتنا ساتھ دیا۔ باہر ان کے اوپر جو ہے درجنوں الجھنیں رہتی تھیں، پریشانیاں، ٹینشن، غم، اس کا فیصلہ اس کا فیصلہ، کفر اسلام کا مسئلہ، غزوہ ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، بہت سارے وفود ہیں، اس کے باوجود جب آپ اپنے گھر میں آتے تھے تو ایسا سکون امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فراہم کرتی تھی کہ باہر کی تمام الجھنیں بھول جایا کرتے تھے، تمام پریشانیاں بھول جایا کرتے تھے گھر کے ماحول میں۔ اسی لیے اگر جو شخص باہر کتنا بھی پریشان ہو، کتنا بھی الجھنوں میں ہو، لیکن اگر گھر میں اس کے بیوی کا بیہیویئر، اس کا کردار درست ہے تو باہر کی الجھنیں ایک طرف اور گھر کی خوشی ایک طرف، ساری الجھنیں، ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیے کس طرح سے ساتھ دیتی تھیں۔ آپ دیکھیے حدیثوں کا روایت کرنے والا شوہر کے مشن میں، اس کی ترقی میں ساتھ دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کس طرح ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی ایک خاتون تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حدیث کو بکثرت روایت کیا ہے، بہت زیادہ حدیثوں کو روایت کیا ہے، اور ان حدیثوں کو خاص طور پہ روایت کیا ہے جس کا تعلق میاں بیوی سے ہے، جس کا تعلق ازدواجی زندگی سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، غصے اور جذباتیت سے نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اگر ہم نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کیا اور اس میں کوتاہی رہ گئی تو دنیا میں بھی محرومی ہوگی اور آخرت میں بھی محرومی ہوگی۔ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین سے کے غصے اور اس کے عذاب کے ہم مستحق قرار پائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان حقوق کو سمجھیں، ان حقوق کو پڑھیں، ان کے بارے میں مطالعہ کریں، ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں اور اپنی انا کو، اپنے کبر کو، اپنے بڑکپن کو، اپنے تکبر و گھمنڈ کو ایک طرف ڈال کر کے شریعت کے آئین میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے اور شوہر کی فرما برداری کرنے والی خدمت گزار بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، اطاعت والی بن جائیں اور جو ہے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی بن جائیں۔ انہی کلمات پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں، ہماری خواتین کو شوہر کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں
شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور موقع رہا تو آئندہ خطبے میں بیوی شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ مسلمان کہیں بھی پریشان حال ہو، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم کر دے، اے اللہ جو مریض ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں سے وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارا بھی خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ہمارے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات جاری ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔